اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور رات کو شب جمعہ ہے۔ آج کا وظیفہ، آج آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور محرم الحرام کا مقدس مہینہ اور اسلامی مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اور کل جمعے کا مقدس دن ہے۔ آج سے جمعرات، جمعہ اور محرم کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ 3 لفظ اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں۔ آپ اگر یہ 3 نام اللہ کے زبان پر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور بستر پر لیٹے ہوئے جب بستر سے اٹھے تو تب یہ 3 نام کا وظیفہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اس کی اہمیت آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے جو نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی سے آپ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے، ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے، روشنی آتی ہے اور دن بنتا ہے، اور ہر کفر کے بعد اسلام پھیلتا ہے اور خوبصورتی آتی ہے اور اللہ کا یہ نظام ہے۔ دیکھو، جب ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے رات آتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر دن بنتا ہے، دن کے بعد پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ ایک تسلسل سے نظام چل رہا ہے اللہ کا۔ اس کے اوپر بڑا غور کرنے کا انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی غور کرے۔ جیسا کہ اللہ کی مرضی جیسے بھی ہو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ناروے چلے جائیں تو کچھ علاقے ادھر ایسے ہیں جو 24 گھنٹے دن رہتا ہے، 24 گھنٹے رات رہتی ہے، اور اگر ایک اور جگہ پر چلے جائیں تو 6 مہینے رات رہتی ہے اور 6 مہینے دن رہتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا۔ لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم تہ دل کے ساتھ اللہ پر یقین لے کر آئیں، زبانوں زبانی نہیں، اندر سے ایمان پختہ ہونا چاہیے، اندر سے پختہ ایمان ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے اللہ پر۔ اس کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ فرعون تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اس دور کا، جابر تھا، اتنا ظالم انسان شاید دنیا میں ہو۔ اس نے کیا کیا کہ ایک اپنی لونڈی کو سزا دی۔ سزا کیسے دی؟ صرف اس کو سزا اس وجہ سے ملی کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی تھی۔ تو جب وہ کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو اس ظالم جابر نے ایک کڑاہ پر گرم تیل کرایا اور اس گرم تیل کے اندر اس کے 2 بچے تھے اور ایک وہ۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دو کلمے کو، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان تھا اور ایمان پختہ آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ آپ ڈراتے ہو، ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتی، کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا۔
उस जालिम इंसान ने 2 बच्चों और उस लौंडी को, उन 2 बच्चों की माँ जो थी, उस गर्म तेल के अंदर उसने फेंक दिया। और जैसे कोई चीज़ तेल के अंदर एक पकौड़ा बनता है, ऐसे उनकी पोजीशन होगी। ये क्यों हुआ? खुदा की कसम, खौफ ख़त्म हो जाता है जब दिल के अंदर ईमान आ जाता है। वही फिरौन, उसकी बीवी जो थी, उसने भी कलमा पढ़ लिया। कैसे? माई आसिया फिरौन दी बीवी, दिल दे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल दे अंदर अल्लाह दी मोहब्बत आ गई ते मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान ले आए। जिस वेले फिरौन नूं पता लगा, फिरौन कहंदा कि कलमा छोड़ दे। माई आसिया फरमांदी है कि कलमा नहीं छुट सकदा। वो आदा कि मैं तैनूं अज़ियत देंगा, मारांगा। माई आसिया फरमांदी है कि मैनूं मार ते मंजूर है, मौत ते मंजूर है, लेकिन मेरे दिल दे विचों कलमा नहीं निकल सकदा। फिरौन आर्डर दे दिंदा है कि इहदा शहनशाही लिबास लहा दिता जाए, चीथड़े पहना दिते जान, फटे पुराने कपड़े। माई आसिया दे वजूद दे उत्तों शहनशाही लिबास लहा के ते चीथड़े पहना दिते। जिस वेले माई आसिया दे वजूद तो कपड़े लोहा के ते फटे पुराने कपड़े पवा के ते फिरौन लानती हथ दे अंदर आदा कि बुआरी दो इसनों, एक गलियां साफ करे। ए ऐशो इशरत दी जिंदगी गुजारदी रही है, बादशाह दी बीवी है। इसनों की पता है कि जिंदगी के चीज़ होंदी है। इस दे हाथ दे अंदर बुआरी दिती जाए ताकि इसनों पता लगे कि मैं कलमा क्यों पढ़िया है। लेकिन उस बगैरत नूं नहीं पता कि जिस बंदे दे दिल दे अंदर कलमा आ जाए, ये दुनिया की लज़्ज़तों से वो पीछे हो जाता है। माई आसिया ने जिसले बहारी दिती गई है ते हाथ दे अंदर बहारी पकड़ के गलियां दे विच चलाण तो पहले जिस जगह तो शर्मगाह नज़र आंदी है, उस जगह ते हथ रख के जिस वेले जमीन दे उत्ते बारी रखी है ते की फरमांदी है, आसमान वल्लों वेख के ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे तो सिवा कोई इला नहीं, तेरे तो सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे तो सिवा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जिसले ईमान लैके आए ने मूसा दे उत्ते ते फिर खौफ ख़त्म हो गया, अज़ीतें शुरू हो गईयां, बुहारी देनी शुरू कर दिती है। उस महल्ले दियां औरतां वेखदियां कि वेखो बादशाह दी बीवी है, इसने केड़ा जुर्म कीते, अज केड़ी अजियत मिल रही है। एक खौफ सी, एक दबदबा, लोग हैरान ते परेशान हो गए। जिसले बुआरी दे दे के माई आसिया सारे शहर दियां गलियां साफ करन लग गई है ते फिरौन लानती एक मैदान दे अंदर सारियां कुर्सियां ला के ते अपने वजीरां नूं बिठा देंदा है। माई आसिया नूं फिर उस जगह ते पेश कीता जांदा है। कहंदा है फिरौन कहंदा है कि ऐ हुण आसिया दस के अजे भी तू ईमान मूसा ते रखना है या कोई ना, मूसा अलैहिस्सलाम नूं छोड़ना है कि कोई ना। माई आसिया दी है कि मेरे दिल दे अंदर
اندر اللہ دی محبت آ چکی ہے، میں موسیٰ نو نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ نو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون اسے وقت آرڈر دیندہ ہے کہ میکھاں لے کر آؤ، میکھاں جس ویلے آئیاں نے آرڈر دیندہ ہے کہ دے ہتھاں تے پیراں دے وچ ماریاں جان، تاکہ اس نو پتہ چلے کہ اسلام کے چیز ہے، دین کے چیز ہے۔ مائی آسیہ دے نال ظلم دی انتہا کر دیتی فرعون نے، تے مائی آسیہ دے ہتھاں تے پیراں دے وچ میکھاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ جس ویلے اتنی اذیت آئی ہے، حضرت مائی آسیہ اتنی پریشان ہوئی ہے، اتنا ظلم ستم ہویا ہے، اس وقت مائی آسیہ بھری محفل دے اندر، اس میدان دے اندر جس ویلے اس نے میخا مارنیاں شروع کروا دیتیاں، تے مائی آسیہ ہاتھ اٹھا کے اللہ وال ویکھ کے تے فرمان دیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مائی آسیہ اللہ پاک دا رو ویکھ کے ہاتھ اٹھا کے دل دیاں ساریاں بوجھیاں اللہ وال کر کے تے فرمانیاں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ میرا دوان پتہ چل رہا ہے جتنی میں اذیت دے رہے ہیں، میری شرمگاہ میرے وجود نو اتنی اذیت نہ دیتی ہے، میرے وجود دے تو کپڑے بھی لوہا کے چیتھڑے پہنا دیتے، پورے بازار دے وچ گلیاں صاف کرا کرا کے ظالم نے ہن بھری میدان دے اندر چٹیل میدان دے اندر اپنی سارے وزراء نو بلا کے تے انہاں دے سامنے مینوں بےعزت پیا کردا ہے۔ اے میرے اللہ میرے اندروں صبر ختم ہو گیا ہے، میں بڑیاں تکلیفاں کٹ لیاں، میں بڑیاں مشکلاں کٹ لیاں، میں بڑی پریشانی ویکھ لئیے اللہ، ہن تے میں اس دنیا تو تنگ آ چکی ہاں میرے اللہ، میرے دل دی گل ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ جس ویلے میری اس دنیا تو جان والی ہے، جوں ہی جان میری ختم ہوئے تے سدھا میں جنت دے اندر گھر دے میں اپنے جنت دے اندر گھر میرا بنا دینا۔ یہ ہے مائی آسیہ کی دعا، قرآن مجید کے اندر سورۃ تحریم آیت نمبر 11۔ مائی آسیہ کی وہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، دل سے اللہ سے محبت کی ہے، دل کے اندر اللہ کو بسایا ہے، پھر وہ کسی مصیبت کو نہیں دیکھتے، پھر بھوک کو نہیں دیکھتے، پھر اس دنیا کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر صرف فقط ایک اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اب ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے 3 نام، سب سے پہلے اللہ، دوسرے نمبر پہ رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ان 3 دنوں کے اندر، بلکہ آج جمعرات سے سٹارٹ کریں اور 1 محرم تک، انشاءاللہ العزیز اس کے کرشمے آپ دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کی آپ کو کوئی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، یا کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے اگر آپ کی کسی بچی اور بچے کے رشتے کا معاملہ ہے تو تب اس کے لیے کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہے جو بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔
الحمدللہ الحمدللہ آپ انہی دنوں میں آپ اس تمام پرابلم سے نکل جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، یہ میں اجازت بھی دے رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یوں ہی آپ سٹارٹ کریں گے تو اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اپنے دوستوں میں، فیملیز میں، رشتہ داروں میں، باقی جدھر جدھر کوئی معاملات اپنے خراب ہیں کسی کے بھی، تو ادھر بھی آپ اس کو سینڈ کر دینا تاکہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکے۔ صرف فقط آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو زندہ کرو، اپنے نبی کی محبت کو زندہ کرو، بس ختم۔ آگے وظیفے انشاءاللہ پھر مؤثر ہوتے جائیں گے۔ جو نام اللہ کا نام لوگے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی زبان میں کتنی طاقت آ چکی ہے۔ آپ یا رحمان کا نام لوگے تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی کتنی طاقت آ چکی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔